الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ اقرأ، آپ پڑھیے، بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی خلق، جس نے سب کو پیدا فرمایا۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 30واں پارہ سورۃ العلق کی پہلی آیت کریمہ کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس قرآن میں ہم نے سورۃ 3 کو مکمل کیا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ العلق کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ ہم سورت کو شروع کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کو سورہ العلق اور سورہ اقرا دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ العلق دوسری آیت میں مذکور ہے اور اقرا سے اس کا آغاز کیا گیا۔ اس میں ایک رکوع، 19 آیتیں، 92 کلمے اور 280 حروف ہیں۔ نزول، صحابہ کرام علیہم رضوان کے کثیر تعداد، جن میں سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم کے اسماء سر فہرست ہیں، اور بے شمار علماء تفسیر کا یہ قول ہے کہ نزول قرآن کا آغاز اسی صورت کی پہلی 5 آیتوں سے ہوا، بقیہ آیات بعد میں نازل ہوئیں۔ مضامین جس طرح اوپر بتایا گیا ہے، یہ سورت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلی 5 آیتیں جبریل امین لے کر پہلی مرتبہ غار حرا میں تشریف لائے اور پہلی وحی آ کر تعلیم کی، جس کی تفصیلات آپ آیات کی تشریح کی ضمن میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ سورت کا دوسرا حصہ بعد میں اس وقت نازل ہوا جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حرم شریف میں نماز پڑھنی شروع کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز عبادت اہل مکہ کے لیے بالکل انوکھا تھا۔ لوگ دیکھ کر حیران ہوتے، گزر جاتے، یہ کس طرح عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن ابو جہل، جو جہالت اور اجڑ پن میں اپنی مثال آپ تھا، وہ اس انداز عبادت کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکا اور دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ اس کی حماقت اور حرمہ نصیبی پر ناراضگی کا اظہار فرمایا جا رہا ہے۔ یہ ہے سورت کا مختصر سا تعارف۔ اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا فرمایا۔ مفسرین کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے اسی سورت کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ یہ قرآن پاک کا نزول اسی سورت سے ہوا۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ غور فرمائیں نا کہ جس قوم کی کتاب ہدایت کا آغاز اقرا سے ہوا ہے کہ پڑھیے، یعنی پڑھنے سے ہوا، آج وہ قوم علم میں کتنی پیچھے ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے تو قرآن کا آغاز ہی پڑھنے سے ہے، ٹو ریڈ سم تھنگ، نالج، علم سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ تعلیم میں، ایجوکیشن میں، جدید و قدیم علوم میں سب سے پیچھے ہے۔ حالانکہ آپ اگر تھوڑا پیچھے جائیں، جتنے سائنٹسٹ گزرے، فلاسفر گزرے، سب مسلمان تھے سائنسدان۔ یہ جناب ابن رشد، ابن طفیل اور فارابی، ابن حیان، رازی، یہ بے شمار نام ہیں۔ تو یورپ نے ہم سے سیکھا ہے۔ اگر آج وہ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے ہیں تو اس سے ہمارا قصور ہے۔ ہم اب عیاشی میں مسلمان مصروف ہو گئے اور وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں، جدید علوم میں ہم سے آگے نکل گئے، جبکہ ایسا نہیں رہا۔ پہلے ہمارے پاس تھے یہ سارے سائنسی علوم۔ تو قرآن کا آغاز ہی پڑھنے سے کیا گیا ہے، لیکن آج حضور کی امت کی اکثریت ایسی ہے جس کو حروف ابجد بھی صحیح نہیں پڑھنے آتے، حروف تہجی بھی ہمارے مسلمانوں کو نہیں آتے اکثر کو۔ تو ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ قرآن تو ہمیں علم کی تلقین فرما رہا ہے کہ سب قسم کے علوم حاصل کرو، اور ہمارے تو قرآن کا آغاز علم سے کیا جا رہا ہے، لیکن افسوس آج ہم علم میں سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ ہم اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ قرآن پاک کا آغاز سورہ الق کی 5 آیات سے ہوا۔ اس سلسلہ میں سب سے صحیح روایت وہ ہے جس کی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں روایت کیا، یعنی یہ متفق علیہ حدیث ہے، جس کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں
کہ وحی کی ابتدا سچی خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے اوپر جو وحی کا آغاز ہوا اس سے پہلے سچی خوابیں آتی تھیں۔ جو خواب آپ رات کو دیکھتے، دن کو اس کی تعبیر سامنے آ جاتی۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری رہا، پھر حضور علیہ السلام کے دل میں خلوت گزینے کا شوق پیدا ہوا کہ میں تنہائی میں جا کے اپنے رب کو یاد کروں۔ مکہ سے چند میل کی مسافت پر ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں، جس کا راستہ بڑا کٹھن ہے۔ اب تو مکہ شریف اتنا وسیع ہو گیا کہ اب وہ ساتھ ہی ہے، زیادہ دور نہیں۔ اس وقت مکہ شریف چھوٹا تھا تو وہ چند میل کے فاصلے پہ وہ غار حرا تھی۔ اللہ کے حبیب اس غار میں تشریف لے جاتے، چند روز وہاں قیام فرماتے اور مشغول عبادت رہتے، پھر گھر لوٹ آتے۔ کچھ وقت گھر ٹھہرنے کے بعد پھر کھانے پینے کی چیزیں لے کر حرا کی تنہائیوں میں آ کے مصروف عبادت ہو جاتے۔ کافی مدت یہی دستور رہا۔ ایک رات اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اسی غار میں مصروف ذکر و فکر تھے کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ دنیا میں حضور کا کوئی استاد نہیں۔ یہ باللہ کی شان ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم لدنی عطا فرمایا، باطنی علم۔ حضور نے بظاہر کسی سے نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ اس میں بھی راز تھا کہ حضور تو خود معلم کائنات ہیں، حضور تو پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ تو حضور اگر دنیا سے کسی سے پڑھ لیتے تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا حضور کو جو شانیں ملی یہ استاد کا کمال ہے، استاد نے آپ کو اتنے علوم پڑھائے تو آپ کو شانیں۔ اللہ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ یہ کہے کہ کسی انسان کی وجہ سے حضور کو کمالات ملے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے۔ یہ جتنے حضور کے علوم ہیں یہ حضور کی ذاتی نہیں ہے، رب نے عطا کیے تاکہ کائنات میں کوئی یہ نہ کہے جی فلاں بندے کی وجہ سے حضور کو شانیں ملی۔ سب کو پتا چلے آمنہ کے لال کو جو شان ملی یہ رب نے عطا کی ہے، اور حضور کا استاد رب کریم ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ تو جب جبریل نے حضور سے کہا جی اقرا پڑھیے تو فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے آپ کو سینے سے لگا کے خوب زور سے بینچا، دبایا، جس سے آپ کو کافی تکلیف پہنچی۔ جبریل نے پھر کہا اقرا کہ جی آپ پڑھیے، تو حضور نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل نے دوسری مرتبہ بھی حضور کو سینے سے لگا کے دبایا، پھر کہا پڑھیے، حضور نے پھر وہی جواب دیا۔ جبریل نے تیسری مرتبہ حضور کو زور سے سینے سے لگا کے بھینچا اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات جبریل نے پڑھ کے سنائیں تو اللہ کے حبیب نے پھر 5 آیات کی تلاوت فرما دی۔ اس ناگہانی واقعہ سے حضور پر خوف طاری ہو گیا، چونکہ یہ پہلی وحی تھی اور یہ قرآن کا نزول کوئی آسان بات نہیں ہے۔ قرآن پاک نے خود کہا، آپ کو یاد ہو 28ویں پارے میں ہم نے وہ آیت پڑھی تھی، اللہ کریم نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ بھی قرآن کی جلال اور ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ سوچیں ذرا، پہاڑ کتنے مضبوط ہیں جی، کتنے مضبوط ہیں پہاڑ، لیکن قرآن کی جلالیت کا حال یہ ہے، ہیبت و رعب کا حال یہ ہے۔ اللہ کے فرماتے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے وہ بھی اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکتے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ حضور کی شان ہے نا، وہ کلام الہی جو پہاڑ نہ اٹھا سکے وہ قلب مصطفیٰ کے اوپر اللہ کا کلام اتارا گیا۔ اللہ کے حبیب نے قرآن کو برداشت بھی کیا، قرآن کو سینے میں محفوظ بھی کیا، اور اللہ کے بندوں تک بھی قرآن کو ٹرانسفر کیا۔ یہ ہماری آقا کی شان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب پہلی دفعہ وہ وحی آئی تھی اللہ کلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رعب کی کیفیت طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گیا۔ گھر لوٹے، دہشت سے دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ کو حضور نے فرمایا جو حضور کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں، زملونی زملونی، مجھ پر کپڑا ڈال دو، مجھ پہ کپڑا ڈال دو۔
انہوں نے کپڑا ڈال دیا۔ جب دہشت و سراسیمگی دور ہو گئی تو حضور نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ کو بیان کیا کہ ایسے ایسے جبریل آئے، ایسے ایسے قرآن لائے، یہ واقعہ ہوا۔ تو پھر کیا ہوا جی؟ اور حضور نے فرمایا مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ آپ کی دانش مند رفیقہ حیات نے تسلی دیتے ہوئے جواباً عرض کی۔ اب آپ دیکھیں جی، خامد کو جتنا بیوی جانتی ہے کوئی اور نہیں جانتا، کیونکہ گھر کے اندر خامد کی اگر اس کے اندر کوئی نقص ہے، خوبی ہے، وہ بیوی بہتر جانتی ہے۔ لوگ تو انسان کا ظاہر دیکھتے ہیں نا، بیوی وہ خامیاں بھی دیکھتی ہے جو عام بندہ نہیں دیکھتا۔ تو وہ بندہ اچھا ہے جس کی بیوی اس کو اچھا کہے، کیونکہ بیوی عام طور پہ مانتی نہیں نا۔ ہاں، وہ کوئی اللہ کا ولی بھی ہو تو بیوی کہتی ہے کہ میں نہیں مانتی، لوگ مانتے ہیں لیکن مجھے پتا ہے تم ولی نہیں ہو۔ وہ اس طرح کے واقعات بھی ہیں۔ بہرحال تو حضور کی زوجہ کا ذرا دیکھیے گا گواہی کیا ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے تو سیدہ خدیجہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے عرض کی یہ اندیشہ آپ ہرگز نہ کریں، بخدا آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ صلہ رحمی آپ کا شیو۔ اب حضور کی زوجہ اپنے آقا کی شانیں بیان کر رہی ہیں۔ کہا صلہ رحمی آپ کا شیوا ہے، آپ کا کام ہے، جو آپ سے تعلق توڑتا ہے آپ اسے تعلق جوڑتے ہیں، جو آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں آپ اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ فرمایا لوگوں کا بوجھ آپ برداشت کرتے ہیں، ناداروں کی امداد آپ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد آپ کرتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع آپ کا شعار ہے، مصیبت کے وقت لوگوں کی امداد کرنا آپ کا طریقہ ہے۔ جس کے اندر یہ خوبیاں اور رب اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ حضور کو آپ کی زوجہ محترمہ نے تسلی دی اور آپ کے فضائل و کمالات کا ذکر کیا۔ پھر حضرت خدیجہ آپ کو اپنے ہمراہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ان کا چچا زاد بھائی تھا، اور زمانہ جاہلیت میں انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا، اور انجیل کو عبرانی زبان سے وہ عربی زبان میں لکھا کرتا تھا ورقہ بن نوفل، اور اب وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، بینائی جاتی رہی تھی، نبی نہ ہو گیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے ورقہ سے کہا اے میرے چچا کے بیٹے ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ ورقہ نے کہا بتائیے۔ حضور سے پوچھا آپ نے کیا دیکھا؟ تو حضور علیہ السلام نے سارا واقعہ سنا دیا جو وحی کا واقعہ ہوا تھا۔ ورقہ نے سن کر کہا کہ آپ پر وہی ناموس یعنی وحی لانے والا فرشتہ نازل ہوا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا کرتا تھا۔ کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے، علاقے سے نکال دے گی۔ حضور نے فرمایا کیا میری قوم مجھے آپ میرے علاقے سے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا بے شک، جو بھی شخص وہ چیز لے کے آیا جو آپ لے کے آئے ہیں اسے اذیت دی گئی۔ جس نے بھی نبوت کا اعلان کیا اور اللہ کے بندوں کو گناہوں سے روکا، نیکیوں کا حکم دیا، لوگوں نے اس کو تکلیفیں دی۔ اگر اس وقت میں زندہ ہوا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ یہ ورقہ حضور سے عرض کر رہا ہے۔ اس کے بعد ورقہ جلد انتقال کر گئے۔ اب اللہ کریم اس آیت میں حکم دے رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اے حبیب پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا۔ حکم ہو رہا ہے کہ اپنے پروردگار کا نام لے کے پڑھنا شروع کرو۔ پہلی آیت میں ربوبیت کی اضافت اس ضمیر کی طرف کی جس کا مرجع آپ ہیں۔ اب دیکھیں جی اللہ کے حبیب کی شان۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اقرا بسم ربک، اے حبیب اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ ربی کا معنی کہ اس رب کے نام سے پڑھیں جو تیرا رب ہے۔ اے حبیب اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیں۔ تو کاف ضمیر کا مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس میں جو لطف ہے وہ اہل ذوق پہ پوشیدہ نہیں۔ کیا مطلب؟ اب دیکھیں اللہ کریم پوری کائنات کا رب ہے جی کہ نہیں؟ کائنات کے ذرے کا رب ہے۔ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا اقرا بسم ربی کل شیء، اے پیارے حبیب ہر شے کے رب کے نام سے پڑھو، یا اقرا بسمی ربی کل کون، اے حبیب پوری کائنات کے رب کے نام سے پڑھو، یہ بھی آیت ہو سکتی تھی، لیکن آیت کیا ہے؟ ربک، اے حبیب اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ تو مطلب یہ ہے
اللہ فرما رہے میں رب تو پوری کائنات کا ہوں، خالق و مالک رازق پوری کائنات کا ہوں، لیکن پیارے حبیب جو میرا تعلق تیرے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، جو میرا تعلق محبت، نسبت محبت، جو میرا خاص تعلق حبیب آپ کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ بعثت سے پہلے بھی حضور کو اپنے رب کا عرفان حاصل تھا، اس لیے یہ کلمات استعمال ہوئے۔ اگر عرفان نصیب نہ ہوتا تو پہلے رب کی پہچان کرائی جاتی، پھر اس کے نام لے کے پڑھنے کا کہا جاتا۔ یہ پتہ چلا کہ حضور کو اعلان نبوت سے پہلے بھی رب کی پہچان تھی، معرفت تھی، عرفان تھا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے رب کو نہ جانتے ہوتے یا اس کی عبادت نہ کرتے ہوتے تو اللہ پہلے اپنا تعارف کرواتا کہ حبیب اس رب کے نام سے پڑھو جس کی یہ شان ہے، جس کی یہ شان ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف نہیں کروایا چونکہ حضور کو تعارف پہلے سے تھا، حضور کو اللہ کی معرفت پہلے سے تھی۔ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، 40 سال کے بعد حضور کو نبوت نہیں ملی، 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو حضور کو پہلے سے اللہ کی معرفت نصیب تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کا نام لے کے پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا، اس رب کے نام سے پڑھیے جو کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ خالقہ کا مفعول وہ معذوف ہے، وہ ہے کل شیء، یعنی حبیب اس رب، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیں جس نے ہر شے کو پیدا کیا۔ تو انشاءاللہ باقی پھر پڑھیں گے کل۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔